قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ ہود کا دوسرا رکوع سماعت فرمایا، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 9۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر میں نعمت کا ذائقہ چکھا دوں اور اس کے بعد پھر اسے لے لوں کچھ دنوں کے لیے آزمانے کے لیے، تو یہ ناشکرا پن کرنے لگتے ہیں۔ مطلب جانی یا مالی نقصان کوئی ہو جائے یا کوئی میت ہو جائے گھر میں تو یہ سوگ ہی مناتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمام میتوں کا جو سوگ ہے وہ 3 دن کے لیے، صرف عورت کو اپنے مرد کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مہینوں جو ہے وہ سوگ منایا جاتا رہتا ہے۔ گھر میں کہیں دسویں بنائی جا رہی، کہیں چلہ بنایا جا رہا، کہیں کھانے ہو رہے ہیں، کہیں مہمان آ رہے ہیں، سب گناہ ہے۔ 3 دن کے بعد اپنی لائف بالکل روٹین میں لے آئیں۔ اور یہاں جو کہا کسی نعمت کا مزہ، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ سورہ حجرات میں بھی یہی بات کہی ہے 11 نمبر آیت میں اللہ نے، کہ تقویٰ جو ہے وہ اصل نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر یہ میں لے لوں ان سے تو یہ بڑے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ مطلب اس کمزرف آدمی بے وقار رویے کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، جو تکلیف میں شکوہ اور مال آنے پہ اکڑنا اترانا شروع کر دیتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے بیچ میں، ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں ہمیں، کہ ایسے لوگ یہاں پہ، جبکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ مطلب سورہ تغابن کی 11 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، شکر اور صبر جو ہے مومن کا عمل ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی طرف سے مانیں۔ اور اگر ہم 10ویں نمبر آیت کی ہے، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں، اللہ آرام کا معاملہ کریں اس کے ساتھ، اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ مطلب سختی کا جو دور تھا وہ چلا گیا۔ یقیناً وہ بڑے ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ مطلب جو کافی لوگ ہیں جب انہیں ملتا ہے تو اس پہ اتراتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں اس پہ شکر کرتے ہیں، اور دوسروں سے شوخی خوری کرتے پھرتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے، فخر غرور دکھاتے ہیں اپنا، جیسے اپنی صلاحیت اپنی محنت سے انہیں یہ ملا ہے، ان کی پریشانی ٹلی ہے، اور یہ کہتے ہی پھرتے ہیں کہ میں نے یوں ہوشیاری کری جو مجھے پریشانی ٹل گئی، جبکہ پریشانی ٹالنا اللہ کے ذمہ ہے اور مصیبتوں میں ڈالنا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور وہی کہتا ہے کہ میں ہی اچھائی کی طرف لاتا ہوں لوگوں کو اور میں ہی برائی کی طرف۔ اب ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ یہ ناشکروں کا معاملہ ہے، ورنہ ایمان والوں کے لیے تو دونوں حالتوں میں خیر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، نبی نے فرمائی یہ بات، یہ بہت ہی شیخی خورے ہو جاتے ہیں جب یہ آدمی سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرا کوئی اس میں حق نہ تھا، جو دے رکھا ہے اللہ نے، تو وہ اکڑتا نہیں۔ پھر حدیث میں بات آتی ہے، مومن کی مثال پودے کی شروعات کی ٹہنی کی طرح ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ مصیبتیں برداشت کرنے کی قوت آ جاتی ہے اس میں، اور کافر ایک سوکھے پیڑ کی طرح اکڑا رہتا ہے جسے جب چاہے اللہ اکھاڑ دیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھانے کی ہے کہ اگر کبھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو آدمی صبر کرے، اور کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں برسے تو اس پہ شکر کرے کہ میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے نعمت ہے اور ہو سکتا ہے آزمائش ہو۔ 11 نمبر آیت، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ انہیں چھوڑ کے، یہ ہر حال میں شکر و صبر کرتے ہیں، ایمان والے ہیں،
عمل صالح کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کنکڑ بھی چبھے نا کسی مومن کو یا کانٹا بھی چبھے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے اس تکلیف کا۔ یہاں یہ کہا کہ اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر پریشانی آئی تب بھی صبر کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم پریشانیوں پہ صبر کرنے والے بنیں۔ اللہ کی دی ہوئی تکلیف میں شکر، آرام میں، آسائش میں اللہ کو یاد کرنا، پورے خلوص کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا اللہ کا اصل شکر ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو چیزیں اس نے ہمیں دی اور لوگ محروم ہیں، اس کے شکر کرنے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنے نیچے وہ دیکھیں۔ نبی نے بھی یہ بات فرمائی۔ 12 نمبر آیت، بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا۔ یہ نبی کو بار بار ٹوکتے تھے نا جو مشرکین مکہ تھے کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجا، آپ پہ تو ہمیں خزانے اترتے ہوئے دکھنے چاہیے، جب آپ نبی ہیں تو خزانہ کیوں نہیں اترتا؟ قرآن کو خزانہ نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مانتے۔ ہمارے لیے تو آج مال سب کچھ ہے، اگر ہم قرآن کو خزانہ مانیں تو یہ مہینہ قرآن کا ہے تو ہم اسی کے حساب سے قرآن پہ چلیں گے، تو کوئی اعتراض ہمیں کسی قسم کا اللہ کی ذات میں یا اس کے دینے میں نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ اگر کسی قرآن کی وحی کو چھوڑ دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت زینب سے شادی کا جب معاملہ آیا تو وحی آئی، وحی کے ذریعے اللہ نے کہا کہ میں نے زینب سے تیری شادی آسمانوں میں کر دی، تو نبی کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، ورنہ منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ عورت تھی حضرت زینب، وہاں تو عجیب و غریب معاملہ برپا ہو گیا تھا۔ منہ بولے بیٹے کی تو بہو جو عورت ہوتی تھی وہ تو بہو ہوتی تھی نا، بیٹیوں کی طرح ہوتی تھی، لیکن اللہ نے پہلے قرآن میں آیتیں اتاری کہ منہ بولا کچھ نہیں ہے اسلام میں، جو تمہارے بدن سے پیدا ہوں وہی تمہاری اولاد ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہے، حضرت زینب سے اللہ کے رسول کی شادی کرائی اللہ نے آسمانوں میں۔ تب یہ کہا یہاں پہ کہ اگر تم کسی حصے کو چھوڑنے والے ہوتے، اگر چھوڑتے تو سب سے پہلے حضور اس آیت کو چھوڑتے جو حضرت زینب سے ان کی شادی کی پیشین گوئی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی۔ یہاں آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا، مطلب یہ جو کہتے تھے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا، مطلب آگے پیچھے اعلان کرتے ہوئے چلتے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، فرشتے جو ہیں، مطلب ہٹو بچوں والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ بھیڑ کی بھیڑ کے ساتھ ہوتی۔ سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں کو ترجیح نہیں دینی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یا تمام انبیاء جتنے بھی آئے ان کا کام پیغام حق کے ساتھ لوگوں کو اجازت دینا ہے، وعیدیں سنا دینا ہے، پھر کام ختم۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نظر آنے والے لباس، جولری، آرائش کو دیکھ کے لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، کیا وہاں بھی لوگوں کی حالت ہم پہچانے جائیں گے؟ کیا کپڑے مال جداد گاڑیوں سے چلے گی؟ نہیں، بلکہ وہاں تو تقویٰ سچائی چلے گی، اللہ کی نظر میں متقی کی عزت ہوگی اور وقت ہوگی وہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کر دیا، اور جو انہوں نے وہاں پہ ہمیں یہاں آ کے وہی سنائی، سچا حق قرآن سنایا، اس پہ چلنے کا حکم دیا، صرف ان کا کام پہنچا دینا تھا، باقی اس کے بعد سب کام جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اور ہر چیز کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ آیت نمبر 13 کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہی اسی نے گھڑ لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کی مثال 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس سے چاہو اپنے ساتھ ملا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اگر یہ چیلنج بھی قرآن میں اللہ نے بار بار دیا ہے کہ معجزہ ہے یہ قرآن جو ہے، تم بھی دکھاؤ۔ پہلے قرآن میں کہا کہ جیسا کلام سورہ بقرہ میں، پھر اس کے بعد کہا کہ 10 صورتیں لا کے دکھا دو، پھر سورہ یونس ابھی جو گزری ہے اس میں کہا ایک ہی صورت لا کے دکھا دو، اب یہ کہا کہ جیسی ایک ہی بات لا کے دکھا دو، 10 صورتیں لا کے دکھا دو۔ بار بار چیلنج دیا اللہ نے، اگر سچے ہو تو کر کے دکھاؤ اور تمام کو ساتھ ملا لو جتنے بھی غیر اللہ ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس جیسا کلام لا کے دکھاؤ، اگر یہ سچا کلام نہیں ہے، اگر تم سچے ہو۔
آیت نمبر 14، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ ایسا لا کے نہ دکھا سکے اگر تم قرآن، تو پھر چیلنج قبول نہ کر سکے تو پھر ایمان میں آ جاؤ۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہماری ضرورتوں کے حساب سے اس نے حکم اتارے، مطلب قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے اسے ہی ہماری ضرورتوں کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین لیں، کوئی بھی پروڈکٹ لیں، اس کی جو کمیاں پیشی ہوتی ہیں وہ اس کے کمپنی کو پتہ ہوتی ہے، ساتھ میں مینول آتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے انسان بنایا تو اس کے ساتھ مینول یہ قرآن اتارا، تو اللہ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو، مطلب فرما برداری اختیار کرتے ہو۔ حجت قائم کرنے کے بعد یہ بات پوچھی گئی۔ آیت نمبر 15، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر ہی ہوا چاہتا ہے ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، مطلب ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو ریاکار لوگ ہیں، دنیا چاہنے والوں کا بدلہ آخرت ہے، آخرت کی آگ ہے، یہاں تو انہیں سب کچھ ملے گا، کوئی نقصان ان کا نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ آیت ضرور پڑھا کریں۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی مطلب اس میں دونوں چیزیں مانگی گئی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت ہے جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف دنیا چاہنے والوں کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں کچھ نہیں ہے بلکہ آگ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا یہ آیت جو ہے خطرے کی گھنٹی ہے۔ نیک اعمال کے پیچھے اگر اخلاص نہ ہو تو سب کو اس کے کیے کا بدلہ جانا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہوا تو دنیا میں ہی مان لو نیک کام وہ کر رہا تو نیکی کا جو بدلہ ہے، نیک نامی، اسے دنیا میں مل جائے گی کہ بھائی بہت بڑھیا کام کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑھیا مرکز چلا رہا ہے، بہت اپنا دان کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر یہ مقصد ہوا، اخلاص نہ ہوا، اللہ کی رضا سامنے نہ ہوئی تو بس پھر یہی بدلہ مل جائے گا۔ مطلب انسان کو ہر حال میں بدلہ ملنا ہی ملنا ہے اس کے کیے کا۔ اگر نیکی دنیا میں نیک نامی کے لیے کی تو یہی بدلہ مل جائے گا، اور اگر آخرت کے لیے کی تو وہاں بدلہ ملے گا۔ دنیا تو اللہ نے قارون، حامان اور فرعون کو بھی دی، مگر ان کی آخرت میں کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں بات، اپنے اعمال سے پہلے کیا کیا کریں کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب حقارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ مطلب یہاں کی کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں ہے سوائے نیکی کے۔ ہم میں بھی طے کرنا ہے کہ ہم یہاں کی مشکلیں ہمیں زیادہ جھیلنی ہیں یا وہاں کی مشکلیں زیادہ جھیلنی ہیں۔ اگر یہاں کوئی مشکل آ بھی رہی تو اسے جھیل دیں صبر کے ساتھ، کیونکہ وہاں پھر بہت راحتیں ملیں گی انشاءاللہ اگر آپ نے صبر سے کاٹ دی۔ آیت نمبر 17، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ نے کہا کہ جو سلیم فطرت لوگ ہوتے ہیں، جس سلیم فطرت پہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اسی کے بعد جو ہے وہ ماں باپ جو ہے اسے مسلمان یا ہندو یا کافر یا جو بھی کچھ بناتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جو دلیل پہ پیدا ہوا ہو، سلیم فطرت پہ پیدا ہو اور اس کے ساتھ گواہ ہو، یعنی کہ وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہوں، تو انہوں نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہو اس سے پہلے کی کتاب۔ مطلب یہ پوچھا کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ ہو، یعنی کہ نبی، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہو جس میں پیشین گوئی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی، جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ رہنمائی یہودیوں کے لیے جو اس سے پہلے کتاب آئی ہے توریت، مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھی وہ، بلکہ ہمارے لیے شریعت جو ہے، رحمت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، ان کی وہی ہے۔
لیکن اوروں کے لیے جو ہم سے پچھلی قوم تھی ان کے لیے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، کیونکہ یہودیوں کے بعد جو توریت کے بعد کتاب آئی انجیل، وہ بھی توریت کا حصہ تھا، ان لوگوں کے لیے یہ رحمت تھی۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب یہودیوں میں سے ہوں گے جو کتاب پہ ایمان رکھتے تھے، ان میں جو بھی مسلمان ہوئے، جو بھی کتاب پہ ایمان لائے، وہ تمام اس قوم کے مسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہوا اس کے آخر وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ مطلب جنہوں نے اپنے نبی، وقت کے نبی کی کتاب کا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ قرآن ہے، اب قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے اور یہی رحمت ہے۔ یہاں اللہ نے وہی ہمیں ہی سنایا بنی اسرائیل کے ذریعے کہ جو بھی قرآن پہ ایمان لائے گا بس وہی بچے گا، بس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہ۔ حضور کے ذریعے مومنین کو تنبیہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک نہ کرے قرآن میں، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے کتاب، مطلب قرآن، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے، مطلب ایمان نہیں لاتے، اپنی ہٹ درمی میں رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مطلب لوگ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، اس طرح کی باتیں اڑاتے تھے، جبکہ ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ یا جیسے جھوٹے نبی جو ہیں، قادیانی وغیرہ جو ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پر وہی آتی ہے، جیسے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے جھوٹے نبی ہوئے، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ نے تو انہیں نبی نہیں بنا کے بھیجا، مگر یہ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، مطلب اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کر اللہ کی لعنت، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ مطلب یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ تمام لوگوں کے سامنے وہاں گواہی ہوگی ان جھوٹوں نبیوں کو، مطلب انبیاء بھی گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹے تھے، اور وہاں ان پہ لعنت ہوگی اللہ رب العزت کی، مطلب ظالموں پہ، کہ ہم نے تو گناہ، یہ کہیں گے کہ ہم نے تو گناہ کیے، جھوٹے باندھ دیں گے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ گواہ پیش کرے گا اللہ رب العزت، کیونکہ یہاں جو یہود کے علماء تھے ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جھوٹے فتوے بھی دے دیتے تھے اور خود کتابیں لکھ کے کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سب جھوٹ گڑنا تھا۔ لعنت یہاں بھیجی گئی ایسے لوگوں پہ، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ آج بھی جو لوگ جھوٹے فتوے دیتے ہیں وہ سمجھ لیں وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ مطلب جو لوگ اوروں کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، فلاں مال دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں شفا دینے والا ہے، الگ الگ معبود بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے یہی آخرت کے منکر ہیں۔ مطلب ان لوگوں کو آخرت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ لوگ راستہ روکنے والے ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ مطلب اس طرح کے لوگ جو اللہ کے راستے میں بیٹھتے ہیں، لوگ خود بھی رکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، کیونکہ آخرت اگر سامنے نہ ہو، یقین نہ ہو، تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور نبی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہو، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جاتا ہے۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ یہ دیکھنے ہی کی طاقت رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ کی راہ سے روکنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ حق سننے دیکھنے کی صلاحیت اگر استعمال نہ کرے آدمی تو اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے حق اور نہ سنا نہ حق کو سمجھا، جانتے بوجھتے رد کیا تو اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تکبر، تعصب، حب دنیا میں لگ کے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرکٹ کے میچ میں تو امت کی ساری صلاحیتیں نظر آتی ہیں، کس طرح سے میچ دیکھتے ہیں، کس طرح پیسے لگاتے ہیں اس میں، لیکن قرآن سے سب انجان ہے۔ دل کی آنکھ سے سنا اور دیکھا جاتا ہے قرآن کو، تب یہ اب ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس امت کے 2-4% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کی تلاوت کے باوجود قرآن ترجمے سے پڑھا ہوگا۔ تلاوت تو سب کرتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں، بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پورا قرآن ترجمے سے ہم ہی لوگوں میں چیک کر لیں ہم کتنے لوگ ہیں، ایک آدھ نکل جائے گا کوئی جس نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھا ہو۔ دیکھو آپ، اور یہ ہمارے لیے مینول ہے زندگی گزارنے کا۔ تو آپ رمضان کا یہ مہینہ چل رہا، 3 ہی روزے ہوئے، آپ تہیہ کر کے اٹھو کہ باقی کی جو دن ہمارے پاس دن ہیں ان میں ہم
قرآن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر لیں گے. اور عزم کر کے اٹھیں. آپ بالکل تلاوت نہ کریں اس بار. تلاوت رمضان کے بعد کر لینا. آپ صرف ترجمہ پڑھ لو اللہ کے واسطے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, انہوں نے قرآن کیوں اتارا. یہی ہے جنہیں اپنا نقصان آپ کر لیا اور سب کچھ ان سے کھو گیا. مطلب جو حرکتیں انہوں نے کی ان کا انجام آخرت میں, دنیا میں تو سب کا بدلہ مل نہیں سکتا, لیکن آخرت میں انہیں ضرور ملے گا بدلہ. جنہوں نے دین سے دور کیا, لوگوں کو راہ میں بیٹھے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے, انہوں نے اپنا نقصان کر لیا. اگر وہ یہاں تمہیں پھلے پھولتے ہوئے بھی دکھیں تو آخرت میں ان کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے. ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے وہاں. بے شک یہی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے. مطلب ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو لوگ واقعی دین میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہاں ہر حال میں بدلہ ملنا ہے, چاہے یہاں بدلہ ملے نہ ملے. تو ہم ڈریں گے تبھی بچیں گے. یہاں اللہ نے کہا کہ آخرت میں ضیاءکاروں میں ہیں ایسے لوگ. جب انسان دل سے اللہ کے لیے علم سے سوچتا ہے تب اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. ایسے لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. سزا بھی سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو ملے گی جنہوں نے لوگوں کو دین سے روکا ہوا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے, وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں. مطلب عمل صالح کا جو راستہ ہے پہلے دل میں اترتا ہے, تب عمل میں آتا ہے, پھر عاجزی آتی ہے. یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ پہلے جو نیک کام کرنے والے ہیں, ایمان والے, پہلے تو ایمان لائیں گے, پھر نیک کام کریں گے, پھر اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہیں گے. مطلب عاجزی آ جائے گی ان کے اندر. مطلب وہ نرم دل ہو جائیں گے. لوگوں کا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتا, جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتے. ایسے لوگوں سے جو ایمان لانے کے بعد نیک کام کریں گے اور اللہ کے آگے جھکیں گے تو تب یہ معاملہ بنے گا, وہی جنت میں جانے والے ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایمان, عمل صالح, عاجزی, یہ اہل جنت کی علامتیں ہیں. جو عبادت نیکی وغیرہ میں تکبر نہ کریں, ایسے لوگ ہی جھکنے والے ہوتے ہیں. آج کی آخری آیت ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والوں جیسی ہے. مطلب اہل دوزخ اور اہل جنت کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے بہرے ہوں, مطلب کچھ حق انہیں نہ سنائی دے نہ دکھائی دے, اور دیکھنے سننے والے جو حق کو سمجھتے بھی ہوں اور اپنے اندر اتارتے بھی ہوں. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کبھی نہیں. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب قرآن میں ہی جنت والے اور دوزخ والوں کا ذکر آیا کہ یہ ایک سے نہیں ہو سکتے. ایک اللہ رسول کو مان کر وحی کی روشنی میں ایمان کے ساتھ فرمانبرداری والا ہو, دوسرا گمراہ نافرمان ایمان سے ہٹ کے حرام کھانے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے اعمال پہ دھیان دیں کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں, کتنے ڈرنے والے ہیں. ہمارے نیک عمل کے پیچھے لوگوں کی خوشنودی ہے, اللہ کی خوشنودی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پیسے بھی, وقت بھی اور صلاحیت بھی لگا رہے ہوں اور وہ اللہ تک نہ پہنچے. یہ آج الحمدللہ بہت بڑا رکوع تھا لیکن اللہ نے پورا کرا دیا.